الحمد للہ الذی من قال اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة والصلاة والسلام علی رسولہ من قال بنی الاسلام علی خمس منہ وایتاء الزکاة وعلی آلہ واصحابہ الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو اسلام کے اندر زکوٰۃ کا مطلب اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے، ایک مطلب اور اس کا معنی بڑھوتری کا ہے اور ایک اس کا معنی پاکیزگی کا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر مال اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں بڑھوتری اور زیادتی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا۔ یوں ہی زکوٰۃ دینے کے ساتھ بقیہ جو مال ہوتا ہے انسان کے لیے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کا استعمال شرعی حوالے سے اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شریعت کے اندر زکوٰۃ کا نام دیا گیا۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی علماء نے صراحت فرمائی۔ علامہ نظام الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی صراحت فرمائی کہ زکوٰۃ شریعت کے اندر اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے۔ وہ فقیر نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ تو یہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کی اقسام کے حوالے سے لزوم اور وجوب کے اعتبار سے بھی علماء نے اس کی تصریح فرمائی۔ چنانچہ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی کہ زکوٰۃ کی ابتداءً دو قسمیں بنتی ہیں، ایک قسم کا تعلق فرض کے ساتھ ہے اور ایک قسم کا تعلق واجب کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ کو جو شریعت کی طرف سے فرض ہوتی ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ کے جو شریعت کی طرف سے واجب ہوتی ہے وہ انسان کی جان کی زکوٰۃ ہے، یعنی صدقہ فطر کی صورت کے اندر۔ تو یہ زکوٰۃ کا مطلب، معنی اور مفہوم علماء نے بیان کیا ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی حیثیت کی بات ہے تو شریعت مطہرہ کے اندر زکوٰۃ یہ فرض قطعی ہے۔ ایسے دلائل کے ساتھ اس کی فرضیت ثابت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معاذ اللہ اگر کوئی شخص بالفرض اس کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید ارشاد فرمائی، اور احادیث کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے صدقات کو لیجئے اور ان کو خوب پاک اور صاف ستھرا کیجئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ چنانچہ مشہور حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ شریعت کے اندر فرض ہے، حتیٰ کہ علماء نے بھی اس چیز کی صراحت فرمائی کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دے گا تو وہ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر فاسق اور فاجر کہلائے گا، حتیٰ کہ حاکم اسلام کے اوپر اس شخص کے ساتھ قتال جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ نہ دینے کے اندر بازد ہو تو حاکم اسلام اس کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں تاخیر کا مرتکب ہوتا ہے، بلا وجہ اس میں تاخیر کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ گار ہوگا اور اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ علامہ نظام الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا قتل کا مستحق ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر اس مسئلے کی صراحت فرمائی۔ اور علامہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ علیہ تنویر الابصار کے اندر صراحت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر
بلا عذر تاخیر کرنے والا شخص گناہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی کے اندر ہمیں زکوٰۃ کی جو شرعی حیثیت ہے یہ بخوبی طور پر معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المسلمون، درسنا اليوم فی تعریف الزکوٰۃ وحکمہ واقسامہ۔ قال العلماء في معناه اللغوي معنى الزكاة التطهير والنماء، وفي الاصطلاح معناه كما قال العلامة نظام الدين حنفي رحمه الله في فتاوى الهندية هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه الله تعالى۔ وقال فی اقسامہ العلامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمہ اللہ، الزکاة فی الاصل نوعان، فرض و واجب، فالفرض زکاة المال والواجب زکاة الرأس وہی صدقۃ الفطر۔ وفی حکمہ صرح العلماء حکم الزکاة فرض قطعی حتی من ینکر بہذہ فقد کفر، کما صرح فی فرضیتہ واستدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ وفي الآية الثانية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الزكاة بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عام حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم۔ فعلم من القرآن والسنة فرضية الزكاة قطعي حتى من ينكر بهذه فقد كفر ولا يؤدي بهذه فقد يأثم فهو فاسق حتى يقتل، ومردود الشهادة كما صرح به العلماء كما قال العلامة نظام الدين حنفي رحمه الله يكفر جاحدها ويقتل مانعها، هكذا في محيط السرخسي۔ قال العلامة شمس الدين تمرتاشی رحمہ اللہ فيأثم بتأخيرها وترد شهادته۔ نسأل الله أن يوفقنا أن نؤدي الزكاة من أموالنا، نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى۔